اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا عفان قال حدثنا حمام قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن مالك بن صعصعة حدثه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به. قال: اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اسراء اور معراج کے بارے میں جو احادیث، جو روایات ذخیرہ احادیث میں ہیں ان کو جمع کر رہے ہیں تاکہ تمام واقعات کو اور تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد اسراء اور معراج کا صحیح قصہ مبارک جو ہے وہ سامع اور قاری کے سامنے آ جاتا ہے. اب وہ واقعہ بیان فرماتے ہیں جس کو حضرت انس بن مالک نے روایت کیا. انس بن مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں اور یہ تو صغیر سن ہیں، لیکن انہوں نے جو روایت کی ہے وہ ہے مالک ابن صعصعہ سے. مالک ابن صعصعہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسراء اور معراج کے بارے میں یہ واقعہ مبارک جو ہے بیان فرمایا. قال بینما انا فی الحتیم وربما قال قتادة في الحجر مزدجرا اذ اتانی آت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حتیم میں تھا. حتیم کہتے ہیں اس چھوٹی سی دیوار کو جو کعبۃ اللہ کے میزاب رحمت کی جانب میں ہے. اس جگہ کو کہتے ہیں حتیم اور اسی جگہ کو کہتے ہیں حجر. اور دراصل یہ جگہ جو ہے یہ کعبۃ اللہ کے اندر کا حصہ ہے. اس لیے علماء نے، محدثین نے فرمایا ہے کہ اس جانب جو کعبۃ اللہ کی دیوار ہے اگر ہم اس کو پیمائش کریں تو 7 ہاتھ تک جو جگہ ہے وہ کعبہ شریف کے اندر کا حصہ ہے. اور یہ اللہ کی عنایت ہے اور اللہ کی رحمت ہے کہ بادشاہوں کے لیے تو کعبے کا دروازہ کبھی کھلتا ہے لیکن غریبوں کے لیے ہر وقت کھلا ہے کہ جب بھی آپ چاہیں کہ ہم کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھیں تو آپ میزاب رحمت والی دیوار مبارک کے قریب ہو کے نماز پڑھ لیں، گویا آپ نے کعبے کے اندر نماز پڑھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اس لیے اب روایت میں یہ آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں حتیم میں تھا. اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ لفظ حتیم فرمایا گیا یا حجر فرمایا گیا، اور اسی جگہ کو حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں کیونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام زیادہ تر عبادت جو ہے وہ اسی جگہ بیٹھ کے کرتے تھے، میزاب رحمت کے عین نیچے. اس کو مصلی اسماعیل علیہ السلام کے نام سے بھی کہا جاتا ہے. باقی بعض کتابوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، اور اسی طرح یہ بھی لکھا ہے کہ 70 انبیاء کی قبر مبارک جو ہے وہ چاہے زمزم سے لے کر
حجر اسود تک اور حتیم تک اس علاقے میں 70 پیغمبر مدفون ہیں، لیکن یہ روایات جو ہیں بالکل غیر صحیح ہیں۔ کسی بھی صحیح حدیث مبارک کی کتاب میں ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ روایات اسرائیلیہ ہیں جو کتابوں میں بالکل داخل کر کے لوگوں کے عقائد کو خراب کیا گیا، تاکہ لوگ یہ تصور میں رہیں کہ اب بھی ہم انبیاء کا طواف کر رہے ہیں اور ان کی قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایک اصولی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو بھیجا ہی اسی لیے تھا کہ آپ شرک اور شرک کے تمام دوائی، شرک کی تمام علامات، شرک کے تمام اثرات جو ہیں اس کو ہمیشہ کے لیے مٹا ڈالیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ سے بتوں کو نکالا۔ اسی لیے میرے آقا نے، سرکار دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اللہ تدع تمثالا الا مسختہ ولا قبرا مشرفا الا صویتہ، کہ حضرت علی تم مکے میں جاؤ اور جہاں جہاں کوئی بت دیکھو یا کوئی تصویر دیکھو اس کو مسخ کر دو، مٹا دو، اور جہاں تمہیں کوئی قبر اونچی نظر آئے اس کو زمین کے برابر کر دو، ولا قبرا مشرفا الا صفیتہ۔ تو سب سے پہلے اس کا حکم سرکار دو عالم نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی باقاعدہ تعمیل فرمائی۔ اور اسی طرح میرے آقا نے، سرکار میرے دو عالم نے صحیح حدیث مبارک میں فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے کہ جنہوں نے انبیاء علیہم السلام کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، کہ جہاں بھی انہوں نے ایسا موقع دیکھا فوراً وہی انہوں نے عبادت گاہ بنائی، سجدہ گاہ بنائی اور ان جگہوں پہ جا کے سجدہ کیا، تو ان پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ اگر قبرستان ہے مسلمانوں کا تو اس کا احترام کریں، اور جب اس پہ گزر ہو تو کہیں السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ تمہاری بھی بخشش کرے، اللہ ہماری بھی بخشش کرے۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ خبردار کوئی مسلمان کسی مسلمان کی قبر پہ پاؤں رکھ کے نہ چلے، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی قبر کو ٹیک لگا کے اپنا سرانہ نہ بنائے، اور کوئی مسلمان قبر سامنے ہو تو اس کی طرف سجدہ نہ کرے، اور کوئی مسلمان کسی طرح اس قبرستان کی، اس مقابر مسلمین کی اہانت نہ کرے۔ تو ان احکامات کو سامنے رکھیں تو اگر یہاں انبیاء کی قبریں ہوتی تو اللہ کے پیغمبر حکم دیتے کہ نبی کی قبریں کے اوپر چلتے رہو اور طواف کرتے رہو، یعنی خود انبیاء کی قبروں کی نعوذ باللہ ایسی اہانت برداشت فرماتے۔ یہ باتیں جو ہیں محض روایات ہیں، اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو تو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اسلام سے چور راستہ بھی مل جائے کہ ہم اسلام پہ بھی قائم رہیں اور مسلمان بھی کہلائیں اور اپنی اس خواہش پہ عمل بھی کر لیں۔ اصل میں یہ ہمارا ایک مخمصہ ہے، یہ ہماری ایک پریشانی ہے۔ اس لیے پھر لوگ جو ہیں وہ روایات ڈھونڈتے ہیں
جہاں بھی ان کو ذرا سا کہیں موقع ملا تو انہوں نے فوراً ان چیزوں کو حوالے کے طور سے پیش کیا. یہ تو اللہ تبارک و تعالی ائمہ محدثین، ائمہ فقہاء، علماء امت پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے صحیح کو ضعیف سے، صحیح کو سقیم سے، اور ایک قوی بات کو کمزور سے علیحدہ کر کے واضح کر دیا کہ بھئی یہ حدیث تو صحیح ہے اور یہ حدیث جو ہے اس پہ اعتراض ہے، یہ ضعیف ہے، یہ غریب ہے، یہ منقطع ہے، یا یہ موضوع ہے، بالکل گھڑی ہوئی حدیث ہے، حدیث ہے ہی نہیں. تو اس لیے بہرحال ایسی چیزوں کے لیے ضروری ہے. بلکہ ایک قاعدہ یاد رکھیں کہ ما سوائے قبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی پیغمبر کی قبر کے بارے میں 100% یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہی قبر ہے. صرف ایک پیغمبر شان والے کی قبر ہے جس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں کہ یہ روضہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باقی جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کے بارے میں ہم کوئی بات یقین سے نہیں کہتے. اس کی وجہ میں عرض کروں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان میں 10 صدیوں کا زمانہ ہے، 10 قرن گزرے ہیں. اور پھر حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بعد جو طوفان نوح آیا ہے اس نے تو پوری زمین کو ڈھانپ لیا. کوئی جگہ نہیں بچی جہاں طوفان نوح نہ آیا ہو، حتیٰ کہ طوفان نوح تو اللہ کے کعبے میں بھی آیا ہے. تو جب طوفان آتے ہیں تو کوئی جگہ اپنی چیز اپنے مقام پہ باقی ہی نہیں رہتی. جب ایسے ایسے طوفان آئے کہ جس میں پورا عالم غرق ہو جائے، جب ایسے ایسے طوفان آئے کہ پہاڑ جو سب سے زیادہ اونچا تھا اس کی چوٹی سے بھی 15 میٹر پانی اونچا تھا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ طوفان نوح کیسے تھا. اسی لیے قرآن پاک نے کہا ہے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ کی اونچی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا. بجان پانی کیا ہے؟ یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لیں گے. پہاڑ میں آپ کے پانی کا طوفان کتنا آئے گا؟ 1 میٹر، 2 میٹر، 4 میٹر، 10 میٹر. یہ پہاڑ تو ہزاروں فٹ اونچا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہ میرے بیٹے آج کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں. یہ عام طوفان نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اور اللہ کے حکم اور رحمت کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا. تو بہرحال یعنی اتنا اونچا جب طوفان آ جائے تو آپ خود سمجھتے ہیں، یا جو لوگ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز بیٹ کے علاقوں میں، کچے کے علاقوں کو جانتے ہیں جہاں سے دریا گزرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ زمینیں آدمی کو سمجھ نہیں آتی. کبھی زمین ہماری دریا کے اس طرف نہیں، پھر جاؤ کہتے ہیں اس طرف ہو گئی. کبھی جاؤ تو جناب زمین جو ہے وہ اس طرف نہیں ہو رہی ہے، وہ ادھر تو جی پانی ہو گیا، ادھر نکالا ہے بس ادھر ہو گئی. یعنی آدمی کو زمین نہیں ملتی ہے، زمینیں الٹ کے رکھ دیتا ہے دریا. کہیں وہ دریا 10-10 سال بہتے ہیں اور پھر چھوڑ کے 10-10 میل دور چلے جاتے ہیں. اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے. یہی وجہ تو ہے نا، آپ نے دیکھا نہیں جو تباہیاں آتی ہیں، آپ پڑھتے ہیں ہب ندی میں یہ ہو گیا اور فلاں ندی میں یہ ہو گیا اور فلاں ندی میں یہ ہو گیا. یہی تو عذاب ہے نا کہ 20-20 سال بارش نہیں ہوئی، لوگوں نے وہاں گھر بنا لیے. اب جب پانی آیا تو سارے کے سارے ڈوب کے مر گئے، کیونکہ 20 سال جو پانی نہ آئے، بارش نہ آئے تو لوگ سمجھتے ہیں بس بات ختم ہوگی. لوگوں نے گھر بنا لیے، کچے گھر، پکے گھر، مکان. کسی نے جھوپڑی بنا لی کہ چلو جی ایک ندی کا دامن ہے، اس میں کون منع کرے گا. وہاں لوگ بیٹھتے گئے، گھر بناتے گئے، گھر بناتے. اسی طرح اب بھی آپ جا کے دیکھیں کہ راوی ہے، بیاس ہے، ستلج ہے، چناب ہے،
جن دریاؤں پہ ڈیم بن کے پانی کے رخ پھیر دیے گئے تو وہاں 20-20 سال پانی نہیں آتا، لوگ کاشت کرتے ہیں وہاں جناب سب کچھ کرتے ہیں، اگر اتفاقاً پانی چھوڑ دیں سارا کا سارا اڑ جاتا ہے۔ تو جب یہ عالم ہو تو آپ ہزاروں سال پہلے انبیاء کی قبروں کی نشاندہی کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں پیغمبر کی قبر ہے؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی اللہ کے نبی کی قبر کی تعیین ہم نہیں کر سکتے۔ یہ بات مشہور ہے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اور بہت سارے انبیاء جو ہیں وہ بیت المقدس کے شہر الخلیل میں دفن ہیں، اسی لیے اس علاقے کو خلیل کہا جاتا ہے۔ یہ روایات ہیں، لیکن اللہ عالم، اللہ کی حقیقت حال جانتے ہیں۔ صدیاں بیت گئیں، ہزاروں سال بیت گئے، ضعیف الاعتقاد لوگ آتے گئے اور انہوں نے ہر جگہ اپنے نئی نئی قبریں ایجاد کی۔ جیسے ہمارے ملک میں آپ انڈو پاک میں جائیں، آپ کو بہت ساری جگہ ملے گی جس کو کہتے ہیں ظاہر پیر۔ بھئی یہ ظاہر پیر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی رات خواب دیکھا پیر ظاہر ہو گیا۔ اس نے کہا ہے کہ میں یہاں دفن ہوں اور میری قبر بناؤ، لہٰذا ظاہر پیر ہو گیا، پیر جو ظاہر ہو گیا۔ اچھا کسی جگہ جی 5 پیر 5 کٹھے ہو گئے، وہ کیا ہے جی؟ اگر جی دریا میں ان کے تابوت جو تھے وہ تیرتے ہوئے آ رہے تھے اور لوگوں نے پکڑے اور یہاں دفن کیا 5 بزرگوں کو، لہٰذا یہ 5 پیر ہو گیا۔ یہ سارے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، نہ کوئی حقیقت ہے۔ اچھا مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ جب مزار بنا دو اس کے اوپر غلاف ڈال دو اور منت منوتیوں کا کام جو ہے زیادہ سے زیادہ مہینہ لگتا ہے، اس کے بعد کام ٹھیک ٹھاک چل پڑتا ہے۔ تو جب وہ شہرت ہو جائے، اب ان کو کون کہہ سکتا ہے کہ بھی یہ قبر غلط ہے، اس قبر کو شاہی کرو، اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ جو کہے وہ تو کافر بن جائے، وہ تو وہابی بن جائے، وہ تو منکر اولیاء بن جائے، اس کو تو لوگ پتھر مار مار کے جمرۃ العقبہ بنا دیں گے۔ اور اگر حقیقت تلاش کی جائے تو وہاں نہ قبر ہوتی ہے، نہ کوئی قبر والا ہوتا ہے، نہ کوئی بزرگ ہوتا ہے، نہ کوئی اللہ والا ہوتا ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ، جن کو داتا صاحب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رہے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں۔ ان کی ریاضت، ان کی عبادت، ان کی محنت، ان کی مشقت، ان کی دین کی خدمت جو ہے وہ ایک ضرب الامثال ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن جناب آپ حیران ہوں گے کہ آج جس جگہ حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک ہے، جو علماء حق ہیں اور جن کا تاریخ سے واسطہ ہے، ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہاں حضرت کی قبر ہے ہی نہیں، یہاں حضرت دفن ہی نہیں ہوئے۔ یہ جگہ اس لیے تو یقینی ہے کہ یہاں حضرت بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، لیکن اس جگہ حضرت کی قبر نہیں ہے، اور حضرت کی قبر جو ہے وہ شالامار باغ کے کسی دیوار کے نیچے ہے۔ اللہ عالم، میں تو وہ بھی نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا، لیکن جو مورخ لوگ ہیں جن کی تاریخ پہ نظر ہے وہ تحقیق سے کہتے ہیں کہ یہاں حضرت کی قبر نہیں۔ اچھا اتنا دور ہم اب لاہور کیوں جائیں؟ مدینہ شریف کیوں نہ چلیں، قریب بھی ہے، اور اللہ ہم سب کے دل میں مدینے کی محبت بھی پیدا فرمائے، ادب بھی پیدا فرمائے، اور مدینے کے آداب کے مطابق حاضری کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ ساری دنیا جا کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا کی مزار مبارک پہ جہاں آپ کھڑے ہو کے سرکار دو عالم کے روضہ مبارک میں آ کے سلام پڑھتے ہیں، یہاں بی بی فاطمہ الزہرا کا کوئی مزار نہیں، یعنی بالکل غلط بات ہے۔ آپ کی مزار مبارک جو ہے وہ جنت البقیع الغرقد میں ہے، جو مدینہ منورہ کا سامنے قبرستان ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ الزہرا، اسی طرح سیدہ عائشہ، اسی طرح سیدنا عثمان، اسی طرح ازواج محمد مصطفیٰ
اسی طرح بنات نبی مصطفیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مزارات جو ہیں وہ جنت البقیع الغرقد میں ہیں، اور ائمہ فقہا میں سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کی مزار جو ہے وہ بھی جنت البقیع الغرقد میں ہے، لیکن سارے بندے یہاں کھڑے ہو کے سلام پڑھ رہے ہیں بی بی صاحبہ پہ، حالانکہ بی بی صاحبہ کی تو مزار ہی نہیں ہوتی، گھر ہے بی بی صاحب کا۔ یہ مقام جو ہے یہ جگہ ہے، یہ گھر ہے بی بی کا، یہ مزار نہیں ہے، یہ تو بی بی صاحبہ کا گھر ہے، لیکن لوگوں نے وہاں بھی سلام شروع کر دیا کہ بھئی یہ بھی مزار ہے۔ اب ٹھیک ہے، اب اتنی بات دماغوں میں بیٹھ گئی، کس کس کو نفی کریں گے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ باتیں اسی طرح چل نکلتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے جن کی حفاظت چاہتے ہیں فرما دیتے ہیں۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مجاہد، بہت بڑے موحد گزرے ہیں، جن کا پھر تعلق ہے آپ دیکھیں سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید، اور یہ سارا خانوادہ جو ہے یہ بہت بڑا عظیم گھرانہ ہے۔ تو یہ بات تاریخوں میں موجود ہے کہ ایک دن سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اپنے گھوڑے کو نہلا رہے تھے، تو آپ کا ایک بڑا پیارا خادم تھا اور آپ کا شاگرد بھی تھا، خادم بھی تھا، تو اس نے حجت سے عرض کیا، اس نے کہا حضرت ابھی تو ماشاءاللہ آپ ہوں یا سید اسماعیل شہید ہوں، آپ لوگوں نے توحید پہ کتابیں لکھی ہیں اور شرک کا مقابلہ کیا ہے، اور آپ نے شرک اور بدعت کے قلعے جو ہیں وہ گرا ڈالے ہیں، ان میں دراڑیں پڑ گئی ہیں اور توحید کا ڈنکا بجا دیا ہے، لیکن اس نے کہا حضرت ہیں آپ کی سید ہے، مرنے کی دیر، آپ کی قبر پہ بھی میلے لگیں گے، آپ کی قبر پہ بھی عرس ہوں گے، زندگی میں آپ جن چیزوں کو روکتے رہے وہ سارا مسئلہ آپ کی قبروں پہ بھی ہوگا۔ تو حضرت کی جوش میں آئے اور فرمانے لگے کہ بھائی اللہ نے اگر زندگی میں شرک سے محفوظ رکھا ہے، اللہ فقیر کی قبر کو بھی شرک سے محفوظ رکھیں گے، انشاءاللہ فقیر کی قبر ہی نہیں ملے گی تو شرک کوئی کیا کرے گا۔ تو آج بھی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس جگہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے وہاں حضرت کی قبر نہیں ہے، بلکہ حضرت کے خادم تھے، ان کا نام تھا سید احمد، وہ سید احمد دفن نہیں ہے وہاں سید احمد کے نام سے حضرت کا خادم دفن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی پھر حفاظت کرتے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار دو جہاں نے دعا فرمائی تھی کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو پھر بت نہ بنا دینا کہ لوگ آ کے سجدے کریں اور میری مزار پہ سجدے کریں اور منتیں مانیں اور طواف کریں۔ تو اللہ نے حضور کی دعا ایسی منظور فرما دی کہ الحمدللہ آج تک اور قیامت تک مزار محمد مصطفیٰ اور روضہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے محفوظ ہے۔ سجدہ کرنا تو سجدہ کرنا، اللہ نے ایسے موحد کھڑے کیے ہیں وہ جالی کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتے، وہ کہتے ہیں سجدہ تو بڑی بات ہے، حالانکہ جالی تو بہت دور ہے مزار مبارک سے، مزار مبارک تو بہت اندر ہے، یہ جالی مبارک جو ہے یہ تو 1 2 3 4 5 6 7 اتنا دور ہے، اور پھر مزار مبارک کے باہر جو ہے وہ تو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے جو نور الدین نے دی ہے، نور الدین زنگی کے زمانے سے جو دیوار ہے اس نے تو بالکل تمام دھاتیں ملا کے سیسا پلائی ہوئی دیوار ڈال دی تاکہ کوئی دشمن جو ہے وہاں پہنچ نہ سکے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ روایات جو ہوتی ہیں نا جی، مصیبت پتہ ہے کیا ہے؟ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ دشمن بہت چالاک ہے اور ہم بے حد غافل ہیں، دشمن بے حد دانا ہے اور ہم بے حد غافل ہیں۔ دشمن آپ دیکھیں نا جی کہ میڈیا کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا ہے، بس یوں سمجھیں ٹی وی ہے، پی سی آر ہے، انٹرنیٹ ہے، ڈش ہے، اس کے ذریعے سے 1 منٹ میں
مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک خبر پہنچا دے گا. ایک خبر ایسے اڑائیں گے 1 منٹ میں پوری دنیا میں اڑ جائے گی. مولوی مکی کی تقریر کیا کرو گے؟ مقابلہ کیسے ہوگا؟ ایک آدمی ہوائی جہاز پہ جا رہا ہو، آپ نیچے دوڑ رہے ہوں اور کہیں میں پہلے پہنچ جاؤں گا، کوئی عقل ہے؟ کوئی عقل کی بات کرو نا. یہ کیا مقابلے اور کیا لڑائیاں، کوئی عقل کی بات کرو. بھائی ایک آدمی کار پہ ہے اور وہ مدینہ شریف جا رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ حضور پاک کار پہ نہیں چڑھے ہیں، کار پہ چڑھنا بدعت ہے، میں تو پیدل جاؤں گا بھاگتے ہوئے اور اس سے بھی پہلے پہنچ جاؤں گا. تو آپ کریں عمل سنت پہ، مجھے پہلے پہنچ کے دکھا دیں. کوئی عقل کرو، خدا کا خوف کرو، اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور اگر دین سمجھ نہ آتا ہو تو پھر کم از کم خاموش رہو، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ. جیسے حضور پاک نے فرمایا تھا اغلق علیک بابک، دروازے کو بند کر دینا، امسک لسانک، زبان کو پکڑ لینا اور تلوار کو توڑ ڈالنا، اور اپنے گھر میں بیٹھ کے عبادت کر کے دین بچا لینا. تو پھر آپ اسی طرح دین کو بچائیں، پھر خامخواہ اپنے غریبوں کو اور مسلمانوں کو اور جوانوں کو تو نہ بروائیں. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا یفر الرجل بدینہ، انسان اپنے دین کو بچانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھاگ جائیں گے، بکریاں ساتھ لے جائیں گے، دودھ پیتے رہیں گے، زندگی کے دن گزار دیں گے، وہی نمازیں پڑھیں گے، نہ کوئی جھنجھٹ ہوگا نہ کوئی عذاب ہوگا. اس لیے میرا عزیز کہ اگر دشمن کے پاس ایک طاقت ہے، دشمن کے پاس ایک علم ہے، اس کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے، اور اس کے مقابلے پر تمہارے پاس جہالت ہے، تمہارے پاس ضد ہے، تمہارے پاس اناد ہے، تمہارے پاس سبز پگڑی، کالی پگڑی، نیلی پگڑی، پیلی پگڑی کی بہار ہے. چھوڑو باتیں خام خواہ مقابلے کی، ان قصے کہانیوں کو چھوڑ دو اور پھر اس کے بعد اپنے اپنے دین کو بچاؤ اور بلا وجہ حضور کی امت کو مشکلات میں نہ ڈالو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم کرو. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دشمن تو اتنا چالاک تھا نا جی، اتنا چالاک تھا کہ اس نے صحابہ کے زمانے سے تعاقب شروع کیا، اور جہاں جہاں اس کو موقع ملا ہے اس نے مثلا صحابہ کی شان میں کتاب لکھ دی، اور ساری صحابہ کی تعریف 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 تعریف، اور درمیان میں ایک جھوٹی حدیث لکھ کے چلا گیا. اب جناب کون پکڑے؟ درمیان میں ایک روایت، صرف ایک روایت، یعنی ہزاروں روایات ساری صحیح بیان کی، صحیح نقل کی، درمیان میں صرف ایک روایت ڈال دی جس سے اپنا بغض باطن بھی چھوڑ گیا اور حضور کی امت کو شبہات میں ڈال دیا. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے بس شک پڑ گیا، آدمی کو شک پڑا دین گیا. اس طرح حملے ہو. اور دوسرا دشمنوں نے کیا حملہ کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ دیکھا کہ مثلا محمد مکی کے نام سے ایک آدمی دین کا کام کر رہا ہے، انہوں نے میرے نام پہ کئی مکی پیدا کر دیے، اور جب بات ہوئی انہوں نے کہا محمد مکی نے کہا ہے. میں نے کہا میں نے نہیں کہا، اسے کہا یار مکی تم ہو، اکیلے اور بھی تو ہے. اسی لیے آپ حیران ہوں گے کہ امام احمد ابن حنبل جیسا آدمی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت ہے، اور یحییٰ ابن معین، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت ہے، یہ بڑے لوگ ہیں، امام ہیں، جرح تعدیل کے بھی امام ہیں، جنہوں نے نقد رجال پہ اتنا بڑا کام کیا ہے کہ قیامت تک سنہری پانی سے لکھا جائے گا، جنہوں نے یعنی ایک ایک راوی کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے کہ یہ سچا ہے جھوٹا ہے، سچا ہے جھوٹا ہے، کذاب ہے وضاح ہے، ایک ایک راوی کی تحقیق کی.
وہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں امام احمد ابن حنبل بھی اور یحییٰ ابن معین بھی رحمت اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم دونوں جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے بغداد میں گئے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے جمعہ سے پہلے جو تقریر ہو رہی تھی، تو وہ مولوی صاحب جناب دھڑا دھڑ روایتیں بیان کر رہے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل نے یہ روایت کہی ہے اور امام یحییٰ ابن معین نے یہ روایت کی ہے، اور وہ کہیں وہ میری طرف دیکھے میں اس کی طرف دیکھوں گی، یہ روایت ہم نے تو کی ہی نہیں، یہ اللہ کا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور وہ جناب تقریر کر رہا ہے اور لوگ جناب تقریر میں گم ہیں، اور وہ ہمارے حوالے دے رہا ہے کہ قال احمد ابن حنبل وقال یحییٰ ابن معین، اور ہم ماتھا پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ ایک بات بھی سچی نہیں کہہ رہا۔ ہم نے کہا یا اللہ، ہم کہاں جمعہ پڑھنے آ گئے، کہاں پھنس گئے؟ اتنا بڑا قذاب مولوی، اتنا بڑا جھوٹا۔ وہ فرماتے ہیں اب ہم نکل بھی نہیں سکتے، نکلے فتنہ ہو جائے گا کہ جی یہ نماز چھوڑ کے کیوں نکل رہے ہیں، ہم مشکلات ہیں نا، اور حضور کی امت کو فتنے میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو خیر وہ کہتے ہیں، ہم نے کہا بھی نماز کا احاطہ کر لیں گے، اب صبر کرو اور کیا کریں۔ جب وہ جمعہ سے فارغ ہو گیا تو کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا غصہ تھا، ہم نے جا کے اور تو مولوی صاحب کو پکڑا، مادہ ہے قرآن میں ہے نا، میں احمد ابن حنبل ہوں اور یہ یحییٰ ابن معین ہے، خدا کا خوف کرو، تم نے ہمیں کبھی دیکھا ہی نہیں تو ہماری طرف سے حدیث کیسے بیان کر رہے تھے؟ تو کہتے ہیں کہ بڑے آرام سے کھڑا ہوا، کہتا ہے یار عجیب تم لوگ ہو، دنیا میں صرف تم ایک احمد ابن حنبل ہو، ایک ہی یحییٰ ہے، اور بندہ ہے کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم تو پکے ہو کے کھڑے ہو گئے، کہا تعجب من کذبہ الاول ام من کذبہ الثانی، ہم اس کے پہلے جھوٹ پہ حیران ہو رہے تھے، یہ اس سے بڑا جھوٹ بول کے ہمیں چپ کرا کے چلا بھی گیا۔ وہ انہوں نے کہا ساری دنیا میں تم احمد نے اور کوئی نہیں، ساری دنیا میں ایک تم یحییٰ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا اب ہم پریشان کھڑے ہیں، یا اللہ اس کے پہلے جھوٹ پہ حیران ہوں یا دوسرے جھوٹ پہ حیران ہوں کہ سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا کر سکتے ہیں جب ایک نام کے؟ اب آپ دیکھ لیں، محمد ابن جریر الطبری، نام محمد ہے، باپ کا نام جریر ہے، طبرستان کا ہے، لقب بھی طبری ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا آدمی اس کا نام بھی محمد ابن جریر الطبری، ایک سنی ہے ایک شیعہ ہے، اب فرق کیسے کریں؟ اور چھوٹا بندہ بھی نہیں، اہل سنت کا امام ہے، جیسے تفسیر لکھی ہے طبری، ابن جریر نے تفسیر لکھی ہے 30 جلد، ایک سپارے پر ایک جلد ہے، اور یہ سارے ابن کثیر یہ جتنے مفسر سارے اس کو نقل کرتے ہیں، وہ اتنا بڑا آدمی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ اچھا اسی کے نام سے انہوں نے جناب وہ دوسری روایتیں اندر ڈال دی۔ جب کسی نے زیادہ شور مچایا انہوں نے کہا بابا تمہارا محمد ابن جریر طبری نہیں ہے، ہمارا اور ہے۔ اب پڑھنے والا کیسے فرق کرے؟ یا تو اللہ نے آپ کو علم دیا ہو کہ آپ دونوں کی تاریخ ولادت جانتے ہوں کہ وہ کب پیدا ہوا، وہ کب پیدا ہوا، وہ کہاں فوت ہوا، وہ کہاں فوت ہوا، اس نے کن اساتذہ سے پڑھا ہے، اس نے کن اساتذہ سے پڑھا ہے، تو پھر آدمی بیٹھ کے فرق کرتا ہے۔ دیکھو نا اب آئے حدثنا سفیان، ساری حدیثیں پڑھتے رہے آپ، حدثنا سفیان آئے گا، بھئی اب سفیان کون؟ سفیان ابن عیینہ ہے، سفیان ثوری ہیں، کون سفیان؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ لکھا تو ہوگا صرف اتنا حدثنا سفیان اخبرنا سفیان۔ اب سفیان دو ہیں اور دونوں چوٹی کے محدث ہیں، دونوں بلند پایا محدثین میں ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ایک سفیان ثوری ہے اور ایک سفیان ابن عیینہ۔ اچھا اسی طرح اور آگے چلے ذرا،
آپ دیکھیں گے جناب، آپ کہیں گے کہ حدثنا عبداللہ. اچھا، اب عبداللہ کتنا ہے؟ اس لیے صحابہ کو کہا جاتا ہے عبادلہ. عبادلہ جمع ہے عبداللہ. کیا معنی؟ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، یہ سارے عبداللہ ہیں نا. تو سارے عبادلہ ہیں. فرق کیسے کریں گے؟ اگر عبداللہ ہو عبداللہ 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 تو کیسے ہم ڈھونڈیں گے؟ تو اس پہ محدثین نے کام کیا. انہوں نے کہا کہ اگر تو صرف ہو عبداللہ تو وہاں ابن مسعود کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ آگے ضرور ہوگا عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس، یہ آگے ضرور باپ کا نام ہوگا. اور جس کے آگے نہ ہو اور صرف عبداللہ ہو تو سمجھ لو کہ عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں حدثنا حماد. کون حماد؟ حماد دنیا میں ایک گزر، تو کیسے ہم پکڑیں گے؟ ہم حماد کے استاد دیکھیں گے کہ حماد نے کس سے روایت لی ہے اور حماد نے کس کو پڑھایا ہے. یعنی شیوخہ و تلامذتہ، اس کے استاد بھی دیکھیں گے، اس کے شاگرد بھی دیکھیں گے، اور اس کے ہم عصر بھی دیکھیں گے کہ اس حضرت حماد جو ہے یہ کس زمانے میں پیدا ہوئے. تو یہ جب تک نہ ہوگا تو اسی لیے بزرگ کہتے ہیں نا کہ ہنوز دلی دور است، مولوی بننا آسان نہیں ہے، بہت دور. آج تو سب سے آسان بات ہے کہ بال اچھے ہوں، پگڑی شگڑی کو رنگ دار پہن لو، ایک گلے میں ڈال لو، ایک سر پہ پہن، اور اس کے بعد جناب جو مرضی ہے بن جاؤ، مولوی بنو، علامہ بنو، فہامہ بنو، خطیب بنو، خطیب اعظم بنو، خطیب عصر بنو، خطیب دہر بنو، جس کو وضو کے فرض بھی نہیں آتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں بس اللہ ہمارے حال پہ رحم، اللہ حضور کی امت پہ رحم کرے. اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ، اب تیرے نبی، تیرے محبوب، تیرے حبیب، تیرے خلیل خاتم الانبیاء کی امت سے بڑا مشکل وقت آ گیا ہے. میرا مولا، اب حضور کی امت کا بیڑا آپ ہی پار کر سکتے ہیں، ورنہ ہم ایسے دریائے حزن و علم میں گھر گئے ہیں کہ کنارہ نظر نہیں آتا، راستہ ملتا نہیں ہے، اور جنہیں ہم راہبر سمجھتے ہیں وہ راہزن ہوتے ہیں. تو آدمی کس کا سہارا لے اور کس سے آدمی جا کے بات کرے؟ قاتل بھی وہی، منصف بھی وہی، شاہد بھی وہی، اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس کا؟ اس لیے حالات بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں. تو جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے، جب تک ہم تعلیم کی طرف نہیں آئیں گے، جب تک ہم اللہ کے قرآن کے پہلے سبق اقرا پہ عمل نہیں کریں گے، جب تک ہم اس پیغمبر کی اتباع نہیں کریں گے کہ علم الانسان ما لم یعلم، اس کی اتباع نہیں کریں گے سنقرئک فلا تنسیٰ، اس کی اتباع نہیں کریں گے نون والقلم وما یسطرون. اور کسی جگہ اللہ نے فرمایا کہ میرا محبوب، ہم تو تیری امت کے انسانوں کو وہ علم دیں گے جو جانتے ہیں، جو علم کا تصور نہیں ہے ان کو. اور اسی طرح فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم ایسی ایسی چیزیں پیدا کریں گے جن کو تم جانتے نہیں ہو. تو جب تک میرے عزیز علم حاصل نہیں کرو گے، جب تک جدید علوم پہ کامل دسترس حاصل نہیں کرو گے، اس وقت تک بلا وجہ محض مقابلہ کرنا یہ کوئی مقابلہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک آدمی گھوڑے پہ ہو اور ایک آدمی ہوائی جہاز پہ ہو، ایک آدمی کے پاس جدید ترین ہتھیار ہوں اور تمہارے پاس ایک کڑھاڑی ہو یا ایک ڈنڈا ہو. یہ کوئی بات نہیں ہے. عقل کرو.
اور حضور کی امت کو فتنوں میں نہ ڈالو، حضور کی امت کو مشکلات میں نہ ڈالو، حضور کی امت کو فساد میں نہ ڈالو۔ یہ زمانہ اتحاد کا ہے، اعتصام کا ہے اور علم حاصل کرنے کا ہے۔ علم کا مقابلہ علم سے ہوگا، علم کا مقابلہ جہل سے نہیں ہو سکتا۔ ایک موٹی بات یاد ہے، اب دیکھیں نا، ہم لوگ ایک دیا جلاتے ہیں، دیا بھی ایک روشنی ہے۔ ایک آدمی لیمپ جلاتا ہے، لیمپ کی بھی ایک روشنی ہے۔ ایک آدمی اس کے بعد پیٹرومیکس گیس جلاتا ہے، اس کی بھی ایک روشنی ہے۔ اور ایک جگہ اتنی طاقت کے بلب لگا دیے جاتے ہیں، یہ بھی روشنی ہے۔ اب دیے سے اس کا مقابلہ کریں، کوئی عقل کی بات نہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہی یاد رکھ لیں کہ ابھی تک تو ہم قصہ اسراء و معراج کو بھی نہیں سمجھ سکے، اور لوگوں نے ایسے ایسے کہانیاں بنا دی ہیں۔ کسی بعض لوگوں نے تو معراج کو ایک یہ افسانہ بنا دیا ہے، معراج کو ایک ایسا قصہ بنا دیا ہے کہ دشمنوں کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ نعوذ باللہ معراج ہوا ہی نہیں۔ لیکن حالانکہ معراج برحق ہے، اسراء برحق ہے، میرے آقا کے معجزات برحق ہے، میرے مدنی پاک کی شان برحق ہے، لیکن مہربانی کر کے حدود سے تجاوز نہ کریں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کو حتیم بھی کہتے ہیں، اسی کا نام ہجر بھی ہے، اسی کا نام ہجر اسماعیل بھی ہے، اسی کا نام کعبہ بھی ہے، اسی کا نام مسجد الحرام بھی ہے، اسی کا نام حرم بھی ہے۔ تو جب تک یہ ساری چیزیں ذہن میں نہیں ہوں گی، اس وقت تک معراج سمجھنے میں آسانی نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ کویت سے آتے ہیں عمرے کے لیے، اور جس قافلے کے ساتھ آتے ہیں وہ لوگ سفر میں جمع کرتے ہیں دو نمازوں کو، ظہر اور عصر، اور مغرب اور عشاء۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اب ایسے مسائل پر بلا وجہ ضد نہ کیا کریں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ اللہ نے دین میں رعایت رکھی ہے۔ الدین یسر، دین بڑا آسان، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے اللہ نے نماز بھی قصر کر دی، اللہ نے سفر میں آپ کو روزہ نہ رکھنے کی بھی اجازت دے دی۔ یہ سب اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس اللہ کی رحمت کو جھگڑے سے عذاب نہ بناؤ۔ حدیث مبارک میں دونوں نمازوں کا جمع کرنا موجود ہے۔ آمنا باللہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ حضور پاک نے جمع بین الظہر والعصر، ظہر اور عصر کو اکٹھے پڑھا ہے، اور مغرب اور عشاء کو اکٹھے پڑھا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فہم اور تحقیق یہ ہے کہ دونوں نمازوں کو جمع تو کرو، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ظہر کو آخری وقت میں جا کے پڑھو۔ کیا مانا؟ 3:30 بجے آپ ظہر پڑھ لیں، جب نماز سے فارغ ہوں گے 3:45 ہو جائیں گے، اذان عصر کا وقت ہو جائے گا، پھر 4:45 عصر پڑھ لیں۔ تو لہذا دونوں نمازیں جمع ہو گئی، ایک نماز آخر وقت میں پڑھی گئی اور ایک نماز اول وقت میں پڑھی گئی۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ مغرب کو لیٹ کر دو۔ مثال کے طور پر آج کل 7:15 بجے عشاء کی اذان ہوتی ہے، آپ 7:45 بجے مغرب پڑھ لیں، جب سلام پھیریں گے نماز سے فارغ ہوں گے، عشاء کا وقت داخل ہو جائے گا، تو اس وقت آپ عشاء پڑھ لیں۔ اچھا، باقی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر ہم نے ظہر اول وقت میں پڑھی ہے
تو ظہر پڑھنے کے فوراً بعد عصر پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے مغرب اپنے اول وقت میں پڑھی ہے تو اس کے فوراً بعد عشاء پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہذا اگر آپ کے قافلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ والے ہیں، امام شافعی کی فقہ والے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، وہ بھی ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ بھی کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ لیکن اگر مسئلے کو سمجھانا ہو، دلائل کی بات ہو، تو پھر یہ علماء کا کام ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے دلیل پکڑتے ہیں قرآن سے، قرآن کے بعد حدیث محمد مصطفیٰ سے۔ اور اگر حدیث مثلا 2 حدیثیں آ گئیں، یا حدیث تو ایک ہے لیکن پھر وہ دیکھتے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کے انہوں نے کس حدیث پہ عمل کیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اقرب الی رسول اللہ، وہ حضور کے زیادہ قریبی لوگ تھے، لہذا انہوں نے جو حدیث سمجھی ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، اگر خلفائے راشدین کا قول نہ ملے، پھر وہ دیکھتے ہیں اشرا مبشرہ کو کہ وہ 10 صحابی جن کی جنت کی بشارت حضور نے دی ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ اگر ان میں بھی قول نہ ملے تو وہ اصحاب بدر کو دیکھتے ہیں کہ جن کی بخشش کا خدا وعدہ کر چکا ہے، اگر ہم نے ان کا دامن پکڑ لیا تو بچ جائیں گے۔ تو اس لیے ان کی تحقیق ذرا بہت گہری، بہت دقیق ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، موقوت توقیت سے ہے، توقیت کا معنی تعیین ہے کہ اللہ نے ہر نماز کا ایک وقت معین کر دیا ہے۔ تو کہتے ہیں قرآن تعیین کا قائل ہے، ہم اشتراک کیسے کریں کہ ایک وقت میں 2 نمازیں اکٹھی کر دیں، یہ تو اشتراک ہو گیا۔ لہذا امام صاحب، اچھا دوسرا امام صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو ظہر اور عصر کو تو اکٹھے کرتے ہو، مغرب اور عشاء کو بھی اکٹھے کرتے ہو، لیکن فجر اور ظہر کو اکٹھے کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ 2 نمازیں بھی تو اکٹھی کرو۔ تو معلوم ہوا کہ جن کے وقت قریب لگتے تھے انہی کو حضور نے اکٹھا کیا، جن کے وقت میں بہت بڑا فاصلہ تھا ان کو حضور نے اکٹھا نہیں کیا۔ تو اس لیے، اور پھر تیسری ایک حدیث ہے کہ حضور سفر میں ہیں اور صحابہ نے کہا الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور نماز کا وقت ہو گیا، فرمایا الصلاۃ امامکم، الصلاۃ امامکم، حضور نے فرمایا اور آگے چلو، آگے چلو، آگے چلو، نماز آگے پڑھیں گے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر دیر ہو گئی، پھر ہم نے کہا، حضور نے کہا اور آگے چلو، صحابہ کہتے ہیں پھر اور دیر ہو گئی، تو کافی دیر کے بعد ہم نے پھر عرض کیا حضور نماز کا وقت آ، فرمایا اور آگے چلو، تو حضور نے ظہر کو آخر وقت میں پڑھا اور عصر کو اول وقت میں پڑھا۔ تو اس لیے یہ دلائل جو ہیں علماء کا کام ہے، تم جھگڑوں میں نہ پڑھو اور جیسے موقع ملے پڑھ لو۔ اللہ تمام ائمہ کی اور حضور کی امت کی نمازیں قبول فرمائے، اسی کے جھگڑے میں نہ پڑھو۔ جھگڑا وہ کرتے ہیں جن کے علم سے اپر چمبر جو ہے وہ خالی ہوتا ہے نا، وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ کہتے جی کہ ما حکم استعمال المصباح، تسبیح کا استعمال، باقی یہی مسئلے رہ گئے، امت اسی میں اٹکی کھڑی ہے۔ دیکھو نا، ہم نے کفر کا مقابلہ کر لیا ہے، شرک کا مقابلہ ہم نے کر لیا ہے، یہودیت و نصرانیت کا مقابلہ کر لیا ہے، ہندو مت کا مقابلہ کر لیا ہے، وثنیت کا مقابلہ کر لیا ہے، امت مسلمہ پر جو ظلم ہو رہے ہیں ان کو ہم نے بچا لیا، باقی مسئلہ اٹک گیا یہی کہ تسبیح کا کیا ہوگا۔ نہ پڑھو، بس انگلیوں پہ پڑھنا افضل ہے، اولا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ زیادہ افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس کو اعلی ذکر سمجھتا ہے کہ بھئی یہ یاد دلانے کا ایک بہانہ ہے، جیسے اب ہم سپیکر پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، حضور نے پڑھی ہے؟ نہیں، حضور پاک نے کبھی سپیکر سے نماز پڑھائی ہے؟ تو پھر یہ کیسے جائز ہو گئی؟ ایک آلت الصوت ہے، اگر استعمال نہیں کریں گے لوگوں کی نمازیں برباد ہو جائیں گی، جو حرم میں نیچے نماز پڑھ رہے ہیں، جو حرم کی اوپر سٹوری پہ پڑھ رہے ہیں، جو بیچارے باہر نماز پڑھ رہے ہیں، اگر یہ آواز نہ ہو تو کوئی رکوع میں پڑا ہوگا، کوئی سجدے میں کھڑا ہوگا، تو لہذا اس کو استعمال کیا گیا۔
حضور پاک نے تو کبھی کار پہ بیٹھ کے مدینے کا سفر نہیں کیا، تو اب کار پہ چڑھنا بھی ہم کو، یہ آلات ہیں سفر کے، اگر وہ آلات دین کے استعمال میں آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن افضل وہی ہے کہ انگلیوں پہ پڑھو اور اس سنت پہ عمل کرو، اور خدا کے لیے ابھی چھوٹے موٹے جھگڑے چھوڑ دو، بڑے مسائل کو حل کرو۔ بیت اللہ شریف میں کن وقتوں میں نماز منع ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فجر کے بعد سورج نکلنے تک، عصر کے بعد غروب ہونے تک، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت نماز طواف کی اجازت ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرے میں طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، احرام کھول کے کپڑے پہن لیے اور 1 گھنٹے کے بعد وہی سلائی والے کپڑوں میں سر منڈوایا، اس نے بہت بڑی غلطی کی، لیکن چونکہ سلے ہوئے کپڑے پہننے کو 4-5 گھنٹے نہیں گزرے ورنہ دم پڑ جاتی، لہذا صدقہ کر دے اور آئندہ ایسی غلطی نہ کریں۔ آپ کپڑے اس وقت تک نہیں بدل سکتے جب تک کہ سر نہ منڈوائیں یا حلق نہ کروائیں۔ اگر کوئی آدمی وضو کر کے اونٹ کا گوشت کھائے، امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں دوبارہ وضو کرے، اور باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ وضو کا معنی لغوی وضو ہے کہ ہاتھ دھو لے اور قلی کر لے۔ مسلمان لڑکا لڑکی ہیں، فلم میں کام کرتے ہیں تو مسلمان رہیں گے؟ ہاں جی، مسلمان تو رہیں گے جب تک کلمہ پڑھتے ہیں، باقی گناہگار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، لیکن مسلمان تو رہیں گے۔ آپ فلم دیکھنے سے مسلمان ہیں تو وہ کرنے سے کیوں کافر ہو گئے؟ ہاں جی، آپ جو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، چاہے اینک 4 نمبر پہ لگ جائے، بیٹھا ہے شام کو فلم، اتنا غور سے قرآن کے حرف بھی نہیں دیکھتے، تو تم تو ابھی تک کافر نہیں ہوئے ہو تو کام کرنے والے کافر کیوں ہو گئے؟ بہرحال نہ کافر وہ ہیں نہ تم ہو، باقی برا کام ہے توبہ کرو۔ شیعہ مسلمان ہوتا ہے؟ ہاں جی بالکل مسلمان ہوتے ہیں، لیکن جو قرآن کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں ہوتا، جو ابو بکر عمر عثمان کو سب کرتا ہو وہ مسلمان نہیں ہوتا، جو بی بی عائشہ پہ تبرہ کرتا ہو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ لیکن ساری دنیا کو کافر نہ بناؤ، بہت لوگ ہیں جو بیچارے جاہل ہیں، ان کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں، اور ویسے بھی 360 قسمیں ہیں ان کی۔ منہاج السنہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تقریباً 360 قسمیں لکھی ہیں۔ لوگ پہلے کافروں کو مسلمان بناتے تھے، ہم مسلمان تو بنا نہیں سکتے تو کافر بنانا آسان ہے۔ حالت احرام میں اگر ناف ننگی ہو جائے گناہگار ہے، استغفار کرے، کیونکہ ناف سے لے کر گھٹنے تک سطر ہے۔ جو لوگ نیچے چادر باندھتے ہیں اور ناف یا اس کا حصہ کھلا رہتا ہے، وہ دیکھنے والوں پر بھی لعنت ہوتی ہے اور دکھانے والے پر بھی لعنت ہوتی ہے۔ بس اس کو اونٹ کا گوشت چڑھا ہوا ہے، کھاؤ بھی اور دیکھو تم۔ آپ کی کتابیں دروس حرم کہاں سے ملیں گی؟ صدیقی ٹرسٹ کراچی سے خط لکھیں اور وہ آپ کو بھیجیں گے۔ جو لوگ عمرے کے بعد 2-4 بال کاٹتے ہیں دم پڑ جاتی ہے، سارے بالوں پہ اس طرح پھروائیں یا اتنے بال کاٹیں کہ چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ اگر ہم 2 انگوٹھیاں پہنیں بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے، بالکل خلاف سنت ہے۔ سرکار دو جہاں نے صرف 1 انگوٹھی پہنی ہے۔ ہم اہل حدیث ہیں اور ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 9 مرتبہ طلاق لکھ کے بھیجی ہے، ایسا کریں کہ آپ دارالافتاء سے رجوع کریں، آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ عربی میں یہ سوال لکھ کر، یہاں دارالافتاء ہے مکہ مکرمہ میں، وہاں اور حرم میں ماشاءاللہ مکتب الافتاء والارشاد ہے، وہاں آپ دے دیں، آپ کو انشاءاللہ فتویٰ مل جائے گا۔
میں کمر میں تکلیف ہے، میں مدینے سے واپسی پہ عمرے کی نیت نہ کروں تو آپ مدینے سے سیدھا جدہ چلے جائیں، پھر عمرے کی نیت نہ کریں۔ اگر یہاں آئیں تو ریڈی پہ بیٹھ کے عمرہ کر لیں، آپ کو مدینے کا عمرہ مل رہا ہے، کیوں ضائع کرتے ہو؟ تکلیف ہے تو آپ کو چلنے میں ہے، آپ ریڈی پہ بیٹھ جائیں، عمرہ کر لیں۔ ہمارے جو بزرگ فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کریں، ہم بالکل کریں، ایک کے لیے۔ ہمارا ایک بیٹا ہے، ہم اس کو قرآن حفظ کرا رہے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا حفظ نہیں کر سکا۔ بہرحال آپ کوشش کرتے رہیں، لیکن کوشش کریں کہ کسی صحیح استاد کے پاس لے جائیں۔ ہمارے ملک میں جو قاری حضرات ہیں نا، اکثر جلاد ہیں، وہ طالب کی ہڈیاں پسلیاں تو توڑ دیتے ہیں اور حافظ وہ 7 سال میں بھی نہیں بنتا۔ یہاں پر ماشاءاللہ آپ دیکھیں حرم کے اوپر مدرسے ہیں، عصر سے لے کر عشاء تک تعلیم ہوتی ہے، 3 سال میں بہترین حافظ بنتا ہے، تھپڑ بھی نہیں مارتے۔ تو تمہارے حافظوں کو آخر کیا ہو گیا؟ میری بات نہیں نہ مانے، آپ اوپر چلے جائیں دوسری منزل پہ، عصر سے لے کر عشاء تک سارے تحفیظ کے مدرسے ہیں، صرف عصر سے عشاء تک۔ صبح کو بچے اپنے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، عصر کی نماز پہ آتے ہیں، درمیان میں مغرب کی نماز بھی آ گئی، یعنی 3 گھنٹے بھی تعلیم نہیں بنتی، اور 3 سال میں بہترین حافظ، تجوید بھی، قرآن بھی، قرات بھی، لحن بھی اور حفظ بھی۔ اور ہمارے یہاں 7ویں سال میں ان الذین کفروا سواء علیہم پہ لگا ہوا ہے۔ تہجد کے وقت سے پڑھانا شروع کرتے ہیں ظالم بچے کو، رات کے 12 بجے تک، اور بچے 7 سال میں قرآن نہیں پڑھتے۔ اللہ ہدایت دے، پتہ نہیں قیامت میں خدا کو کیا جواب دیں۔ مدرسے میں یہ بڑی تعلیم ہے، تہجد کے وقت سے ہی استاد ہمیں اٹھاتا ہے۔ کیوں اٹھاتا ہے تہجد کے وقت میں؟ حضور نے فرمایا تہجد کے لیے لوگوں کو نہ اٹھاؤ، تم پڑھانے کے لیے اٹھا دیتے ہو، کیوں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بچے کا دماغ ٹھیک ہوگا تو پڑھے گا، وہ تو انشاءاللہ پہلے مہینے میں پاگل ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے پڑھے گا بھی ٹھیک۔ پڑھا رہے ہیں جی بچوں کو، ماشاءاللہ پڑھا نہیں رہے، ظلم کر رہے ہیں۔ ایک قاری صاحب نے، میرے بھی بڑے مہربان ہیں، نام نہیں لیتا میں، انہوں نے ایک طالب کو مارا تو اس کی بازو ٹوٹ گیا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، انہوں نے حکم لکھا کہ بھی اس مدرس کی 1 ہفتے کی تنخواہ خاص کی جائے کہ بھی اس نے کیوں مارا ہے صاحب۔ تو اس مدرس نے حضرت مفتی صاحب کو جواب لکھا اور بڑے حوالے لکھے کتابوں پہ کہ جناب جلاد جب کوڑے مارتا ہے، ایک آدمی کو حکم ہے کہ زانی ہے اس کو بھی 100 بیت مارو، تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر غلطی سے بیت اس کو کہیں ایسی جگہ لگ گیا، وہ مر گیا، تو جلاد سے معاوضہ نہیں دیا جائے گا، جلاد کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، کیونکہ اس نے جان کے تھوڑا مارا ہے، وہ تو اتفاق سے غلط مقام پہ لگ گیا بیت، تو لہذا میری تنخواہ کیوں کاٹی جائے؟ میں نے کوئی آمدن تھوڑا توڑا ہے، اتفاق سے لگ گئی۔ تو مفتی صاحب نے اس کو لکھا کہ مولانا جلاد مامور ہوتا ہے، اس کو قاضی حکم دیتا ہے کوڑے مارنے کا، تمہیں کہ شریف نے حکم دیا تھا طالب کو مارنے کا؟ اس لیے یہ بڑے مشکل مسائل ہیں۔ بہرحال یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی، قاری بہت ہو جائیں گے، علم ختم ہو جائے گا۔ یکثر القراء یقل العلم، اور آج ہمارے سامنے ہے، قدم قدم پہ ماشاءاللہ موجود ہے۔ اچھا پھر قاریوں کی قسمیں ہیں، کوئی 11ویں والے، کوئی عرس والے، کوئی ختم صغیر والے، کوئی کبیر والے۔ رسول اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام امامہ رکھا ہے، امامہ یا اسامہ، جو بھی ٹھیک ہے، کوئی منع نہیں، جو مرضی ہے رکھو۔ کوبے پیر پہ، یہ تو پتہ نہیں پشتوں میں لکھا ہوا ہے، پڑھا نہیں رہتا۔ زیر ناف بالوں کی صفائی جو ہے ہر ہفتے میں ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ 40 دن سے زیادہ نہ گزرے۔ میں نے اپنی بیوی کو 7.5 تولے زیور دیا ہے، اب آپ نے اگر وہ بیوی کو مالک بنا دیا
یعنی تمہارا ہے، تو اب زکوٰۃ بیوی دے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 7.5 تولے سونے پہ زکوٰۃ ہے، قیمت کر کے 2.5% نکالو۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جو زیور عورت پہنتی ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، اور اگر تم نے بیوی کو پہننے کے لیے دیا ہے، مالک نہیں بنایا، تو زکوٰۃ تم دو گے۔ میرا بھائی، میری خالہ دعا کریں، بیمار ہیں کہ اللہ شفا دے۔ میں یہاں کام کر رہا ہوں 23 سال سے، میری بیوی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں، والدہ کی بھی ٹھیک نہیں، وہ کہتے ہیں واپس آؤ، بالکل واپس جاؤ، والدہ کی خدمت کرو۔ یہ کیا ہے کہ تم ڈالر بنا رہے ہو، ریال بنا رہے ہو، ماں بیمار پڑی ہے، بیوی بیمار پڑی ہے، یہ کیا ہے؟ یا 6 مہینے کی چھٹی دے کے چلے جاؤ، ٹھیک ہوں تو پھر آ جاؤ۔ اگر کوئی آدمی ایک عمرہ کر چکا ہے، مکے میں رہنے کے بعد دوبارہ عمرہ کرنا چاہے تو اس کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا، یعنی مسجد عائشہ جائے، جیرانہ جائے، عرفات جائے۔ اگر ہم تلاوت کریں، طواف کریں، نفلی عبادت کریں، تو ہم اپنے رشتہ داروں کو جس کو چاہے ثواب دے سکتے ہیں۔ مسجد حرام میں جو بھیک مانگتے ہیں، جو مانگے ان کو تو نہ دیا کرو، جو مستحق نظر آئیں ان کو دیا کرو۔ میرے محلے میں دین کا کام کرنے والی جماعت آتی ہے، تو دین کا کام کرنا افضل ہے یا درس سننا؟ دین کا کام بھی دین ہے، درس سننا بھی دین ہے، کوئی بات، کبھی وہ کرو کبھی وہ کرو۔ حق لیکن اللہ دے گا تو ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ سرکار دو عالم کی زندگی کی بات ہے۔ بعد میں کبھی کسی صحابی نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ یہ آیت پڑھ کے حضور سے شفاعت طلب کی جائے۔ میں نے صبح بھی جواب دے دیا تھا، آپ نے نہیں سمجھا تو میں کیا کروں؟ نیکیوں کا واسطہ وسیلہ دینا، اس سے تو کسی کو انکار نہیں۔ اپنے اعمال صالحہ کو وسیلہ بناؤ، بالکل، اس کا تو انکار ہے ہی نہیں، اس کا تو کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ تین دن کے بعد عمرہ کرو یا 10 دن کے بعد۔ مولوی ایک لقب ہے اہل علم کا، یہ بڑا اعزاز ہے۔ لفظ مولوی، اللہ مولوی بنائے صحیح معنی میں، یہ ایک جیسے مولوی